بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شروع ہوئی تھی اور اس کا شان نزول بیان ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ ان دو صورتوں کا پہلے ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ اور موضوع اور خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور اندھیری رات کے شر سے، غاسق کا ترجمہ ہے اندھیری رات، اور اندھیری رات کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر، عقد کہتے ہیں گرہیں، جیسے دھاگے کے اندر گرہیں بنائی جاتی ہے، گانٹھیں بنائی جاتی ہے، تو اس کو عقد کہتے ہیں۔ اور گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ لیکن آپ کے سامنے شان نزول آیا نا کہ یہودی لبید ابن عاصم اور اس کی بیٹیاں، باپ اور اس کی بیٹیاں مل کر جادو کرتی تھی نا، تو آپ کے بال مبارک پر گرہیں لگاتی تھی اور پھونکے مارتی تھی اس پر۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ اور گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ یہ سورۃ الفلق کا ترجمہ ہو گیا۔ اچھا، اس سورت کی وجہ تسمیہ بھی لکھ لیں تاکہ یہ سورت الگ سے پوری ہو جائے، پھر سورۃ الناس۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کو سورۃ الفلق کیوں کہتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ وجہ تسمیہ، پہلی ہی آیت میں لفظ فلق آیا ہے،
پہلی ہی آیت میں لفظ فلق آیا ہے. موضوع سورت الفلق کا موضوع لکھیں طریقہ حفاظت جان از موذیات مخفیہ. از موذیات مخفیہ لکھ لیا. طریقے حفاظت جان از موذیات مخفیہ. اس کو آسان کرنے کے لیے بریکٹ میں لکھیں آپ لوگ اس کے ساتھ ہی چھپ کر نقصان پہنچانے والی چیز سے جان کی حفاظت کا طریقہ. چھپ کر نقصان پہنچانے والی چیز سے جان کی حفاظت کا طریقہ. یہ ہو گیا. اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان کو، جسم کو، صحت کو نقصان پہنچاتی ہے لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا دشمن کون ہے، کہاں ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کی جان اس سے خطرے میں ہے اسباب کے درجے میں. تو جو یہ چاہتا ہو یا چاہتی ہو کہ میری جان محفوظ رہے، میرا جسم محفوظ رہے، میری صحت محفوظ رہے، سورۃ الفلق کی تلاوت کریں. سمجھ گئے؟ نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت. خلاصہ سورت. حاسد اپنے حسد کی آگ میں انتہا تک جا سکتا ہے. انتہا تک جا سکتا ہے. لکھ لیا. یہ تو سورۃ الفلق پوری ہو گئی. اب آئے جی سورۃ الناس ترجمہ. قل اعوذ برب الناس. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی.
لوگوں کے معبود کی. اللہ کی 3 شانیں بیان ہوئی. اور کیا آپ نے پہلی آیت میں فرمایا لوگوں کے رب کی، دوسری آیت میں فرمایا لوگوں کے بادشاہ کی، تیسری آیت میں فرمایا لوگوں کے معبود کی. اب پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی اللہ پاک کی؟ من شر الوسواس الخناس. ہر چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. ہر چھپ کر. دیکھیں خناس پہ غور کریں. خناس کے معنی جو چھپ چھپ کر کام کرتا ہو. چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. چاہے جنات میں سے ہو یا انسان. دیکھیں اب اس سے پتہ چلا کہ جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں نا، غور سے سنیں، جو شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں کبھی وہ جنات کی قبیل سے ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی قبیل میں سے بھی ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. ایک تو شیطان وہ ہے نا جو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ جنات کی قبیل میں سے. ایک شیطان وہ ہے جو انسانی شکل میں دنیا میں گھومتا ہے. ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں بہت سارے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. آپ دیکھیں نا ان کا کام ہی فتنہ فساد، انتشار، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، کھود کرید، لگائی بجھائی. یہ جو کام چاہے مرد کرے یا عورت کرے، سمجھ جائیے شیاطین الانس میں سے ہے. یہ میری شکل کا انسان تو ہے لیکن یہ کام شیطانوں والے کر رہا ہے. تو بعض کا مشن یہ ہوتا ہے، ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کو سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی جب تک کچھ غلط سلط نہ کر لیں. قرآن کریم ایسی شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہے. میں اپنی طالبات سے یہ نصیحت کے طور پہ عرض کروں گا، چونکہ اس سال کا آخری سبق ہے آپ حضرات کا، اس سال کا، اگلے سال انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کہ دیکھیں اپنی روحانی اور تربیتی اصلاح کی بہت فکر کریں. وہ زندگی مت گزاریں جو عام دنیا گزار رہی. وہ زندگی بھی مت گزاریں جو ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں مردوں عورتوں کو، ان کی زندگی ان باتوں تک محدود ہو کر رہ گئی. اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ طالبات سے، کہ جو ان باتوں تک اپنے آپ کو محدود کرتا ہے اس کی زندگی بھی محدود ہو کر رہ جاتی ہے. بس وہ آگے ایک قدم بھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا اپنے ارد گرد میں کتنے بچے بچیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو ماشاءاللہ آگے نکل گئی، پڑھا، اب پڑھا رہے، شادیاں ہو گئی، گھر بار سنبھال لیے، والدین کی خدمت کر رہی ہے، پورے گھروں کو سنبھال رہی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی طالبات کی تربیت کر رہی ہے. یہ زندگی کا حسن ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہاں بیٹھ گئے تو اس کے کان میں، وہاں بیٹھ گئے اس کے کان میں، تیسری جگہ بیٹھ گئے اس کے کان میں. آپ کو پتہ ہے فلاں نے یہ کیا ہے،
تاسو خبر شوي چې داسې خبره شي ده. یہ ہماری زندگی کا ایک مشن یہ رہ گیا ہے بس خدا کے لیے ان جاہلانہ طور طریقوں سے اپنے آپ کو نکالیں. جو ہو گیا ہو گیا. جو بڑے کرتے ہیں، خاندان کر رہا ہے، رشتہ دار کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں. آپ ایسا مت کیجیے گا. اپنے آپ کو معاشرے کا ایک سنجیدہ، ذمہ دار، کارآمد اور بامقصد انسان بنا کر آگے چلیں. آپ کے پاس دین کا علم آ رہا ہے، اور علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کو نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے. کبھی کسی کی زندگی کے اندر دخل اندازی مت کریں. کبھی یہ کوشش مت کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں کے اندرونی معاملات کیا ہے. دیکھیں حدیث پاک کی بڑی سخت وعید ہے. ابھی وقت نہیں ہے، لیکن اپنی زندگیوں کو اصلاح کی طرف لائیں، اپنے آپ کو بنائیں. کام کے بن جائیں گے آپ. یقین کریں، آپ کی آنے والی زندگی بھی خوشگوار ہوگی. اور اگر آپ نے وہی کیا جو باقی دنیا کر رہی ہے اور انہی مجلسوں کا حصہ بنی، اسی میں آپ نے وقت ضائع کیا، اسی کھود کرید غیبتوں میں، لگائی بجھائی میں، باتوں کے لانے لے جانے میں زندگیاں گزار دی، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آپ کی زندگی وہیں جام ہو جائے گی. پریشانیاں ہر طرف سے آپ کو گھیر لیں گی. آخر کی 2 صورتیں، اس کی تلاوت کثرت سے کریں. دم کریں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو دم کریں، بڑوں کو دم کریں، چھوٹوں کو دم کریں. آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری ابھی سے ہم کریں گے. آپ کا سالانہ امتحان آئندہ منگل کو ہے انشاءاللہ صبح. ہر طالبہ اتنی بھرپور محنت کریں کہ جیسے مجھے ہی اول پوزیشن لینی. ہمت نہیں ہارنی. خوب محنت کریں، خوب پڑھیں، اور انشاءاللہ وفاق کے امتحانات کے بعد دورہ تفسیر قرآن کریم ہوتا ہے ہر سال. اس سال بھی 15 پارے ہوں گے. اس میں بھی جو سمجھدار سنجیدہ طالبات ہیں، خواتین ہیں، خود بھی تیار ہوں، دوسری سنجیدہ خواتین کو بھی تیار کریں، داخلہ لیں اس میں. ٹھیک ہے، اس کی تاریخیں اناؤنس ہو جائیں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جتنا سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گی اور محنت کریں گی، اپنے والدین کی خدمت کریں گی، اور اپنے مستقبل کی حفاظت کی ابھی سے پلاننگ کریں گی. اپنے ادارے کے ساتھ، معلمات کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ مخلصانہ طور پر ایک وفاداری کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں.